بین الاقوامی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ جو ہے نا یہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت اب جو ہے بات کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اب تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی اپنے امپلائیز کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کنسرن رہتی ہیں. کیا جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہیں یا ذہنی جو کسی قسم کے امراض ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے جو روزمرہ کے جو امور ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جسمانی بیماری کا تو ہم سمجھ لیتے ہیں بات کو، ڈاکٹر کو اپروچ بھی کر لیتے ہیں، مگر ذہنی بیماریوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں. اگر پتہ ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کا مطلب ہے پاگل پن یا پاگل ہونا. تو ایک غلط خیال کی وجہ سے کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دل، گردے، پھیپھڑے اس جسم کا حصہ ہے، ان میں بیماری ہوتی ہے، سب مانتے ہیں ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کراتے ہیں. تو دماغ کہاں کا حصہ ہے؟ وہ بھی بیچارہ اسی جسم کا حصہ ہے، اس میں بھی اتنی بیماری ہو سکتی ہے جیسے باقی جسم کے حصوں میں ہو سکتی ہے. دماغ کے کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی بیماریاں ہو جاتی ہیں. کتنے قسم کے جو نفسیاتی بیماریاں اس وقت موجود ہیں، بڑی بیماریاں، اور اس کی جو ہے وجوہات کیا کیا؟ سب سے کامن بیماری تو ڈپریشن کی بیماری یعنی کہ اداسی کی بیماری اور انگزائٹی ڈس آرڈر، گھبراہٹ کی بیماری. یہ دو سب سے کامن بیماریاں ہیں نفسیات کی. کچھ نفسیاتی بیماریوں کو ہم کہتے ہیں نیوروسس، کچھ کو ہم کہتے ہیں سائیکوسس. میجورٹی چنک نیوروسس کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے درجے کی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان اس کے اندر اپنا ہوش آواز نہیں کھوتا ہے. جیسے آپ ہیں، جیسے میں ہوں، ایسے ہی معاشرے کے فرد ہوتے ہیں. محتاط اندازے کے مطابق ہر چوتھے بندے کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے. ذہنی امراض میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ کن بیماریوں کا علاج نہیں ہے اور علاج کا دورانیہ کتنا ہے؟ کیا عمر بھر پھر یہ علاج جاری رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں اس سے مجموعی طور پہ اثر جیب پہ تو پڑتا ہے. یہ ایک غلط خیال ہے کہ شاید سائیکیٹرسٹ جو ہے صرف نیند کی نشے کی گولیاں دیتا ہے، سلاتا ہے بندے کو بس اور کچھ نہیں کرتا. اب اتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے کہ ایسی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں نیند کا کوئی اثر نہیں ہے. ایلوپیتھک دوائی کے بارے میں یہ بالکل پرسپشن ہے کہ یہ جو ہے جسمانی آرگنز کو ہے متاثر کرتی ہے. کیا اس میں ایسا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اور یہ ایلوپیتھک میں تو ہومیوپیتھک والوں نے پھیلائی ہوئی ہے بات. اور یہ بات ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، مگر ان کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوتا. پوری اس سائنس کو آپ مان نہیں رہے ہیں. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز کا جو ہے بچوں کی جو جسمانی اور ذہنی جو صحت ہے اس کے اوپر کتنا اثر آتا ہے اور اس سے بچا کیسے جائے؟ آنے والی جو جنریشن ہے کیا وہ کسی قسم کی بیماریاں لے کر بڑی ہو رہی ہے؟ ذہنی بیماریاں دن میں آدھے 1 گھنٹے کے آس پاس دے دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دیں. بے شمار ریسرچ ہو چکی ہیں کہ نشہ، چرس، ہیروئن، کوکین، آئس جو دماغ کے ساتھ کرتا ہے نا، وہی ان بچوں میں دیکھا گیا جو بہت زیادہ فون اور ٹیبلٹس یوز کرتے تھے. اچھا، وہی چینجز برین میں تھی. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو دوسرے لوگوں کی رویوں کی شکایت آپ سے کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں میں کیا کروں، اس شخص وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے اوپینینز ہوں گے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ ہی ٹکراؤ ہوگا، کرٹیسزم اتنا زیادہ ہی کرٹیسزم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ KNN پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. میں نوازش علی ہوں. ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی کے شخصیات کو بلاتے ہیں اور ان سے جن شعبہ جات سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس تک ان کی گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک میٹر آف کنسرن تسلیم کیا جا رہا ہے. یعنی معاملہ ہے ذہنی صحت کا. ذہنی صحت ایک انتہائی اہم چیز ہے جو کہ آپ کے روزمرہ کے امور کو سر انجام دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ذہنی صحت اور اس سے منسلک کیا مسائل ہوتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کہوں گا پاکستان میں جو ذہنی امراض کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر مبین اختر مرحوم جو ہیں ان کے صاحبزادے اور کراچی نفسیاتی ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الرحمن بن مبین اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو فادر ہیں ان کی جو خدمات ہیں اس شعبے کے حوالے سے اس کو ریکگنائز کروں گا. ان کا نام کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ جب بھی ذہنی امراض اور اس سے متعلق بات ہوگی تو ان کا نام صفحے اول پہ نظر آیا ہے. کئی برسوں کی ان کی اس فیلڈ میں جو ہے وہ خدمات ہیں، تو اللہ ان کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میرے علم میں ہے کہ اور نہ صرف وہ علاج اور معالجے کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے اویئرنیس کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے، اور کراچی نفسیاتی ہسپتال کا جو ایک امیج ہے وہ پریونٹیشن کے حوالے سے بھی بہت ہم نے دیکھا ہے. تو بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا. اچھا، بین الاقوامی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ جو ہے نا یہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت اب جو ہے بات کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اب تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی اپنے امپلائیز کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کنسرن رہتی ہیں، کیونکہ پروڈکٹیوٹی کا ظاہر تعلق ہوتا ہوگا. ایک عام سوال، کیا جسمانی جو بیماریاں ہیں اور وہ زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہیں، یا ذہنی جو کسی قسم کے امراض ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے جو روزمرہ کے جو امور ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا. دیکھیں، بیماری تو بیماری ہے، وہ ذہن کی ہو یا جسمانی ہو، وہ اثر انداز تو ہوتی ہے. انسان کی پروڈکٹیوٹی پہ، اس کی فنکشنالٹی پہ تو افیکٹ دونوں ہی کرتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی بیماری کا تو ہم سمجھ لیتے ہیں بات، اس کو ڈاکٹر کو اپروچ بھی کر لیتے ہیں، علاج بھی کروا لیتے ہیں تو بہتری آ جاتی ہے. مگر ذہنی بیماریوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں. اور اگر پتہ ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کا مطلب ہے پاگل پن یا پاگل ہونا یا انسین ہونا، اور ہم یہ بات ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پاگل پن ہے اس کا مطلب، تب آپ کیوں ڈسکس کریں گے؟ پھر آپ کو تو یہ ڈر ہوگا کہ لوگ آپ کو، معاشرے والے، آپ کے دوست یار کیا کہیں گے، آپ کو پاگل سمجھیں گے. لوگ کہیں گے تو نفسیاتی، اور پھر آپ کو تنگ کریں گے اور بلی ہوں گے آپ معاشرے میں. تو اس لیے ہم ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ایک غلط خیال کی وجہ سے کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑی یہ لاجیکل بات ہے اگر آپ اس کے اوپر سوچیں کہ دل، گردے، پھیپھڑے اس جسم کا حصہ ہیں، ان میں بیماری ہوتی ہے، سب مانتے ہیں ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کراتے ہیں. تو دماغ کہاں کا حصہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی بیچارہ ایسی جسم کا حصہ ہے، اس میں بھی اتنی بیماری ہو سکتی ہے جیسے باقی جسم کے حصوں میں ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اگر سوچیں تو آپ بھی کہیں گے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جتنی دل میں بیماری ہو سکتی ہے، گردے پھیپھڑے میں ہو سکتی ہے، تو دماغ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح ہے. تو دراصل دماغ کے کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور کچھ اس میں جینیٹکس ہوتی ہے، موروثیت ہوتی ہے کہ باپ دادا خاندان سے وہ جینز ملتے ہیں بیماری کے. اور پھر کچھ اثر ماحول کا بھی ہوتا ہے، انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے. ہم جو ہے 100% اگر کسی کو ہو بھی، مان بھی جائیں کہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، تو 100% اس کو خراب حالات پہ ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ نہیں اسٹریس تھا، بہت غربت بہت تھی، اس لیے اس نے ایسا کر لیا. کوئی نہ کوئی ہم وجہ بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. اس سے اور ذہنی بیماریوں کی جو ہے نا اور اس کو انڈرمائن کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ بھائی کسی نے خودکشی کی تو بجائے یہ کہنے کے کہ بھائی یہ بیمار تھا، ڈپریس تھا اتنے سالوں سے، اس کو علاج نہیں ملا اس لیے اس نے خودکشی کر لی. کہیں گے نہیں وہ عشق میں ناکامی ہو گئی تھی دراصل، اس لیے اس نے خودکشی کر لی. اچھا. تو یہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے تو میں لوگوں کو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ عشق تو تقریباً ہم سبھی اسی جوانی سے گزرے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی سبھی کو عشق ہوا ہوتا ہے. ہم سب نے تو خودکشی نہیں کی، اسی بندے نے کیوں کر لی. صحیح ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن کی بیماری موجود تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. اور پھر یہ اس پہ جب واقعہ آیا تو پھر یہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ خودکشی تک گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنے قسم کے جو نفسیاتی بیماریاں اس وقت موجود ہیں، مطلب بڑی بیماریاں کامن جو ہیں، اور اس کی جو ہے وجوہات کیا کیا کر کے مختصراً بتائیں. دیکھیں، جو بہت کامن بیماری ہے، سب سے زیادہ کامن بیماری تو ڈپریشن کی بیماری، یعنی کہ اداسی کی بیماری، اور انگزائٹی ڈس آرڈر، گھبراہٹ کی بیماری. یہ دو سب سے کامن بیماریاں ہیں نفسیات کی. پھر اس کے بعد آتی ہیں بائی پولر ڈس آرڈر، جنون و یاسیت، مطلب تیزی آتی ہے اور اداسی دونوں آتے ہیں، فلکچویٹ کرتا ہے موڈ بہت شدید. تو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں. پھر ایک بیماری ہے او سی ڈی،
obsessive compulsive disorder. اس میں ہوتا ہے خیالات کا تسلط ہوتا ہے, بار بار خیالات آتے ہیں اور عموماً گندی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ خدا رسول نبی کے بارے میں گندے خیالات آتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی بیماری میں ہوتا ہے, اور یا محرم رشتوں کے بارے میں جنسی خیالات آتے ہیں. اچھا, تو یہ بھی ایک بیماری قسم ہے, اور اس میں بندہ ہوتا ہے کہ خیالات کے ساتھ ساتھ وہم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, بار بار ہاتھ دھوتا ہے, بار بار چیزیں رکھتا ہے, کنڈی لگائی تو بار بار دیکھے گا لگی نہیں لگی, تسلی نہیں ہوتی, چیزیں سمیٹ کے پرفیکشنسٹ ہوتا ہے, چیزیں سب کچھ سمٹی ہوئی ہوں, ٹھیک سے رکھی ہوں. تو اس کو ہم OCD کہتے ہیں. پھر بیماریاں تو بہت ساری ہیں, یہ چند کامن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جناب شیزوفرینیا ایک بیماری ہے جو کہ نفسیات کی آپ سمجھے سب سے شدید بیماری ہے, جس کو آپ عام لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا جو ہے نا ہوش نہیں رکھ سکتا. پاگل کا لفظ ہم یوز نہیں کرتے, گندا لفظ ہے, نیگیٹو ورڈ ہے. شیزوفرینیا میں ہوتا ہے کہ مریض آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں, اچھا, شکلیں چیزیں نظر آتی ہیں, خوشبو بدبو آتی ہے بلا وجہ, شک ہوتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, میرے دشمن ہیں. اس میں الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتا ہے, الٹی سیدھی باتیں بھی بندہ کرتا ہے. مگر اس کی پرسنٹیج جو شیزوفرینیا کی بیماری ہے وہ بہت کم ہے. جنرل پاپولیشن میں 1% سے بھی کم, 0.7-0.8% کے قریب یہ بیماری ہوتی ہے. تو زیادہ تر بیماریاں جو ہوتی ہے ایک پرانی کلاسیفیکیشن ہے, ابھی بھی کچھ یوز کرتے ہیں. کچھ نفسیاتی بیماریوں کو ہم کہتے ہیں نیوروسس, ٹھیک ہے, کچھ کو ہم کہتے ہیں سائیکوسس. ٹھیک ہے. تو نیوروسس میجورٹی چنک نیوروسس کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے درجے کی بیماریاں ہوتی ہیں, انسان اس کے اندر اپنا ہوش آواز نہیں کھوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ ہیں, جیسے میں ہوں, ایسے ہی معاشرے کے فرد ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر چوتھے بندے کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے. ہر چوتھا بندہ نفسیاتی بیماری کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے. کچھ کو پتہ ہے اور کچھ کو نہیں پتہ ہے. کچھ کو پتہ ہے, کچھ کو نہیں پتہ, مطلب وہ تکلیف میں ہے کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے, یہ شاید اس کو نہ پتہ ہو, مگر ہر چوتھے بندے کو مسئلہ ہے.